اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بنایا، پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ اس کا بڑا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کو پہچان کر اس سے محبت کریں۔ یہ بنیادی مقصد ہے اللہ کا اس کائنات کو تخلیق کرنے سے۔ میری اور آپ کی زندگی اگر اس ہدف کے علاوہ، بھائی ادھر توجہ بیان کی طرف، فہد بھائی خاص طور پہ آپ کے اسٹائل چینج نہیں ہو رہے ابھی، تو یہ انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر بنانے والے کو بھولتا ہے، جس نے بنایا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے بھائی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکم کو ماننے میں، فالو کرنے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے محبت ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے، ان احکام میں سے ہم صرف اسلام کے ان حکموں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں۔ جہاں کلچر نہیں ہے تو وہاں اسلام بھی نہیں ہے، اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر آپ کو پرمیشن دیتا ہے۔ یہ والا چلے گا نہیں اللہ کے ہاں۔ یہ تو کوئی غیر مسلم ہوگا نا، وہ بھی کلچر کی وجہ سے اتنے اسلام کو فالو کر لیتا ہے جتنا مسلمان کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کیوں ہیں؟ کلچر کی وجہ سے، وہ اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں اور آپ بھی اگر اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ تو ہم بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں، تو پھر وہ سوسائٹی میں بری رہتی نہیں ہے۔ سوسائٹی کو خدا بنایا ہے، سوسائٹی اچھا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، سوسائٹی برا کہہ رہی ہے تو برا ہے۔ وہ یورپ امریکہ میں، مغربی دنیا میں کیا ہوا ہے؟ وہاں سوسائٹی ہی کو تو خدا بنایا ان لوگوں نے۔ کلچر جس چیز کی پرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے۔ یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں پردے کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک کلچر ہے، ایز اے کلچر ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، تو کلچر ہی ہو گیا نا پھر وہ۔ اللہ تعالیٰ الحمد سے لے کے والناس تک کتنی نعمتیں اپنی بیان کر رہے ہیں، کس قدر نعمتیں بیان کی ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تم پر کیسے آسمان بنائے ہیں، کائنات کو کیسا محفوظ کیا آسمانوں کے خول میں، اور تمہارے لیے چاند بنایا، تمہارے لیے سورج بنایا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، دیکھتے نہیں ہو کیسے سورج طلوع ہوتا ہے، لمبے لمبے سائے، قبضنا الینا قبضا یسیرا، سایوں کو ہم اپنی طرف سمیٹنا شروع کرتے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ ہو جاتی ہے، پھر کیسے اس دھوپ کو ختم کر کے سایوں کو لمبا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور جعل لکم اللیل لباسا، رات کو اندھیرا بنا دیا، دن کو روشنی بنا دیا۔ یہ سارے تغیرات اس کائنات میں آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہے، کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے، اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جانوروں کی، کتنے عجیب عجیب جانور ہیں۔ کل ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا، ایک چڑیا ایک درخت میں گھونسلہ بناتی ہے، اتنا خوبصورت گھونسلہ بچوں کے لیے، اور سیکیورٹی کا، ڈیفنس کا انتظام کیسا کر رہی ہے کہ جو اوریجنل دروازہ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے چڑیا کے اندر جاتے ہی، اور ایک فیک دروازہ اس نے بنایا ہوا ہے، بڑا دروازہ ہے، تاکہ گھونسلے کو دیکھ کر کوئی سانپ اور کوئی بھی انڈے کھانے والا یا بچے کھانے والا جانور آئے تو وہ بڑے دروازے سے آئے، اور جب وہ گھسے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو گورے یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں ایک دفعہ بھی کہیں خدا کا نام ان کی زبان پر غلطی سے بھی نہیں آتا کہ گاڈ نے, وہ اللہ نہیں کہتے گاڈ کہتے, کہ گاڈ نے کیسا اس چڑیا کو ڈیفنس کا انتظام سمجھایا ہے. انسان تو کتنی پلاننگ کر کے گارڈ رکھتا ہے اور کتنی پلاننگ کر کے ڈیفنس کا انتظام کرتا ہے. خدا کی قسم کروڑوں مرتبہ بھی ارتقا ہو, ایوالو ہو کے اتنی ذہین چڑیا پیدا نہیں ہو سکتی. یہ اس چڑیا کے, اس پرندے کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے. کیا الفاظ ہیں قرآن کے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. سجدہ کا مطلب اس کی تعظیم کو مان لینا بھی تو ایک نوعیت کا سجدہ ہے نا. مشرکین سورج کو سجدہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری خدمت کر رہا ہے اس لیے ہم سجدہ کریں گے. اللہ نے کہا یہ خدمت نہیں کر رہے, کر وہ رہا ہے جس نے ان کو بنایا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس چڑیا کی تعریفیں ہو رہی ہیں, کتنی ذہین ہے, کتنے خوبصورت اسٹائل سے گھونسلہ بنا رہی ہے, کیا کچھ کر رہی ہے. او بھائی اس کی تعریفیں مت کرو. بیوٹی آف نیچر یہ ایک آج کل بڑا سستا لفظ ملا ہوا ہے,